انسان زمانے قدیم سے ہی مارس کے بارے میں کافی کیوریس رہے ہیں۔ اب جب کہ ہم یہاں پہ لینڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، تاہم بہت سی کانسپیریسی تھیوری پہ لانے والے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم پہلے ہی مارس پر جا چکے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی انٹرسٹنگ سٹوریز اس وقت تک دور نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم اس ریڈ پلینٹ پر قدم نہیں رکھ لیتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مارس کے بارے میں فیمس کانسپیریسی کے بارے میں جانیں گے۔ کافی فیمس کانسپیریسی ہے کہ مارس کی سطح پر نہ صرف سپنز موجود ہے، بلکہ یہ اس جگہ کے بالکل سامنے بیٹھا ہے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پیرامڈز ہیں۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ پیرامڈ دراصل قدرتی طور پر بنے پہاڑ ہیں۔ اس بات کا امکان بھی بہت کم ہے کہ وہ آتش فشاں ہیں، کیونکہ مریخ کا واحد والکینک ریجن اس کے تھارسس ریجن میں ہے، جو اس پیرامڈ کے مقام سے 3200 کلومیٹر دور ہے۔ اگر واقعی ہی مارس پر سپنز اور پیرامڈز موجود ہیں، تو کیا وہ مصر اور غزہ کے پیرامڈ سے کسی طرح ریلیٹ کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ مارس اور مصر کے پیرامڈز کے آپس میں تعلق پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق قاہرہ کا عربی میں نام القاہرہ کا ترجمہ کریں تو یہ دی پلیس آف مارس یعنی مارس کا مقام بنتا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ غزہ میں موجود سپنز کبھی سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ ثبوت کے طور پر یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اس پیرامڈ کے سامنے والے علاقے میں راکس کی مقدار بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو کیا یہ محض قدرتی پتھر ہے یا وہ کسی قدیم تہذیب کے تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ ہے؟ کچھ لوگوں نے اس علاقے کی فضائی تصویروں کا مطالعہ بھی کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک تیسرا پیرامڈ دیکھا ہے، بلکہ یہ کہ مریخ پر موجود یہ 3 اہرام پیرامڈ آف گزا سے بہت ملتے ہیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ کیونکہ تصویروں کے کچھ حصے دھندلے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ پیراڈوئلیا کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے انہیں چیزیں اصل کی بجائے اور طرح کی نظر آتی ہیں۔ امریکن سی گلبرٹ لیول کے مطابق انہوں نے 1976 میں یہ ثابت کیا تھا کہ کبھی مارس پر بھی زندگی موجود تھی۔ اس ریڈ پلینٹ پر لینڈ کرنے والے پہلے وائکنگ روور نے لیبل ریلیز نامی تجربہ کیا تھا۔ لیول کا دعویٰ تھا کہ ناسا کے منظور شدہ طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں لینڈنگ کے فوراً بعد مٹی کے سیمپل پر کیے گئے تجربات سے اس نے یہاں آرگینک لائف دریافت کر لی تھی۔ تاہم کیونکہ ایک ہی وقت میں کیے گئے 2 دیگر تجربات اس کے پہلے تجربات کے نتائج سے مماثلیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے لیبل ریلیز تجربے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ تاہم لیول اپنی پوری زندگی اس بات پر کنونس رہے تھے کہ انہوں نے مارس پر زندگی دریافت کی ہے۔ 2014 میں سائنسدان جان بریڈن برگ نے بتایا تھا کہ مارس کو اپنی لائف ٹائم کے دوران کم از کم 2 بڑے ایٹمی دھماکے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے نظریے کے ثبوت کے طور پر یہ تھیوری پیش کی تھی کہ مارس کے ایٹماسفیئر میں اینون 129 کی بڑی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی مٹی میں یورینیم اور تھوریم کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے۔ مزید یہ کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ دھماکے قدرتی طور پر ہوئے ہیں، جیسا کہ زیادہ تر سائنٹسٹ سمجھتے ہیں۔ 3 سال پہلے 2011 میں بریڈن برگ نے بتایا تھا کہ مریخ پر سائڈونیا اور یوتوپیا کے علاقے ایک ترقی یافتہ قدیم انسانی تہذیب کے نشانات کے حامل ہیں، اور یہی وہ مکانات ہیں جہاں بہت زیادہ تباہی کے ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ اگرچہ انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ نیوکلیئر ڈیزاسٹر غالباً قدرتی طور پر واقع ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ لوکیشن کافی حیران کن ہے۔ 2014 میں یہ عجیب اتفاق اس وقت ہوا جب بریڈن برگ نے ان 2 مکانات کا پتہ لگایا جہاں اس کا خیال تھا کہ جوہری تباہی کے ثبوت ہیں، اور یہ وہی علاقے تھے جہاں اس سے پہلے 2011 میں اس نے ایک ترقی یافتہ قدیم انسانی تہذیب کے نشانات کے بارے میں بتایا تھا۔ بریڈن برگ کا خیال تھا کہ دھماکے قدرتی طور پر نہیں ہوئے، بلکہ باقاعدہ پلاننگ اور کسی مقصد کے طور پر کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو مکس فیوژن دھماکوں سے مطابقت رکھتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں نیوکلیئر بم کا استعمال کیا گیا تھا۔ بریڈن برگ کے نظریات کانسپیریسی تھیورسٹ میں کافی مقبول ہیں، تاہم اسے کسی بھی مین سٹریم سائنٹسٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے۔